بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 27 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جب سونو دوسری صبح جاگی تو اس کے منہ کا مزہ خراب ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی موجود نہیں تھی۔ سونو چند لمحات گزرے ہوئے واقعات پر غور کرتی رہی۔ اٹھی تو سر چکرایا چکرایا سا محسوس ہوا اور ایک لمحے کے اندر اسے یہ احساس ہو گیا کہ رات کو سو جانا اور اس وقت سر کا چکرانا ایک عجیب سی بات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ یہ کہ اسے نشہ آور چیز استعمال کرائی گئی ہے، مگر کس نے؟ لڑکی کے علاوہ اور کوئی اس کے ذہن میں نہیں آیا۔ وہ پھرتی سے اٹھی اور اس کے بعد اس نے اپنی رہائش گاہ کا ایک ایک چپا دیکھ مارا۔ لڑکی کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ جا چکی تھی۔ سونو کمرے میں آئی اور پھر اس نے اپنی قیمتی اشیاء کو تلاش کیا اور ایک لمحے کے اندر اندر اسے احساس ہو گیا کہ لڑکی ان اشیاء پر ہاتھ صاف کر کے جا چکی ہے۔ سونو کے حلق سے ایک قہقہہ نکل گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ واہ، اسے کہتے ہیں چور کو مور۔ پھر اچانک ہی اسے اس ہیرے کا خیال آیا اور وہ اس کی جانب بڑھ گئی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ ہیرا اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا، البتہ ایک پرچہ وہاں پر رکھا ہوا تھا۔ سونو نے جلدی سے وہ پرچہ نکال لیا۔ اس پر اس نے لکھی ہوئی تحریر دیکھی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لکھا تھا، مس سونو، یہ بات مجھے یہاں آپ کے کاغذات وغیرہ سے معلوم ہو گئی ہے کہ آپ کا اصل نام سونو ہے، اور محترمہ میں نے آپ کا جائزہ بھی لے لیا ہے۔ بڑی دلکش اور دلچسپ خاتون ہیں آپ مرد کیوں بنی ہوئی ہیں اس کا مجھے کوئی علم نہیں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ آپ کی شخصیت نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے۔ بہت اچھی ہیں آپ، لیکن اس کے علاوہ میں نے جو کچھ کیا ہے آپ اسے میری ضرورت، میری مجبوری سمجھ لیجئے۔ سب سے قیمتی چیز یہ ہیرا ہے۔ بڑی عجیب سی حیثیت ہے اس کی، نہ جانے کیوں یہ مجھے بہت عجیب عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن بہرحال میں ہیروں کی پرکھ جانتی ہوں۔ خیر، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے میرے ساتھ بے حد اچھا سلوک کیا ہے۔ ہو سکتا ہے دوبارہ کبھی آپ سے ملاقات ہو۔ میرا ہی لکھوں گی اپنا نام، حالانکہ یہ میرا اصل نام نہیں ہے۔ ویسے آپ کا اصل نام بھی کمال نہیں تھا۔ اوکے، خدا حافظ۔ میرا، سونو نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور بولی، دوبارہ ضرور ملنا میرا، مجھے تم جیسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ ہیرے کی گمشدگی کا اسے کوئی افسوس نہ تھا، بلکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس لڑکی نے اپنے سر اس ہیرے کی مصیبت لگا لی ہے۔ اگر وہ اسے صرف ایک قیمتی پتھر سمجھ کر کسی کے ہاتھوں فروخت کر دے گی تو الگ بات ہے، اور اگر وہ ہیرے کی دلچسپی میں گم ہو جائے گی تو خود بھی اپنے اچھے مستقبل سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے یہ پتہ لگا لیا تھا کہ سونو مرد نہیں بلکہ لڑکی ہے۔ یہ بات ذرا پریشان کن تھی۔ ہو سکتا ہے خود میرا اس تجسس کا شکار ہو جائے کہ آخر ایسا کیوں تھا۔ 3-4 دن گزر گئے۔ گزرے ہوئے واقعے کو بھول جانا ہی ایک اچھا عمل تھا، لیکن بعض اوقات وہ ہو جاتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اور ہوٹل تھا، بہت ہی اچھے علاقے میں واقع تھا، اور یہاں صاحب حیثیت لوگ ہی آیا کرتے تھے۔ سونو اس دن اپنے اصل روپ میں تھی، ایک فیشنیبل لڑکی کی شکل اختیار کیے ہوئے۔ وہ اس ہوٹل میں داخل ہوئی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ اب کوئی اچھا شکار تلاش کرے اور اس کے لیے وہ ایسا ہی روپ اختیار کرتی تھی، لیکن اپنی میز پر بیٹھنے کے بعد اس نے جب شکار کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں تو ایک لمحے کے لیے اس کا ذہن شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ جس چہرے پر اس کی نگاہ پڑی تھی وہ ایک خوبصورت نوجوان کا چہرہ تھا، لیکن اس کے نقوش 100% میرا سے ملتے جلتے تھے، بلکہ اگر نقوش کو ایک حسین میک اپ دے دیا جائے تو وہ میرا ہی تھی۔ انتہائی نفیس لباس میں ملبوس بہت ہی شاندار شخصیت نظر آ رہی تھی اس کی۔ سونو بہت دیر تک ایک سحر میں گرفتار رہی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ دیکھ رہی ہے وہ سچ ہے یا پھر ایک ناقابل یقین خواب۔ وہی لگ رہا تھا اور 100% وہی لگ رہا تھا، لیکن وہ اسے لگ رہا تھا کہنے پر مجبور تھی۔ چند لمحوں تک سوچتی رہی، اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آگے بڑھ کر اس میز کے پاس پہنچ گئی۔ پھر اس نے گزرے ہوئے انداز میں کہا،
کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ تشریف رکھیے مس سونو، نوجوان نے کہا، اور ایک بار پھر سونو ڈگمگا سی گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح سونو سے واقفیت کا اظہار کر دے گی یا کر دے گا۔ جس طرح کی کیفیت سونو کی ہوئی تھی وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ ساری زندگی نہ جانے کیا کیا کچھ کرتی رہی تھی، لیکن اس وقت جو ہوا تھا وہ ناقابل فہم تھا۔ ہلکے سے لڑکھڑائے ہوئے انداز میں اس نے کرسی گھسیٹی اور اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ سامنے بیٹھی ہوئی شخصیت نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ نے محسوس کیا ہوگا مس سونو کہ میں نے آپ سے نا واقفیت کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ آپ کے گھر سے چوری کر کے بھاگا ہوں۔ سونو نے تھکی تھکی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مرد کی آواز میں بول رہا تھا وہ۔ سونو نے کہا، ایک بات کا جواب دو گی؟ جی۔ مرد ہو؟ ہاں، میرا نام محسن ہے، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس وقت تم لڑکی بنے ہوئے تھے؟ ہاں، اور آپ مرد۔ سونو نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس وقت دل و دماغ کی جو کیفیت ہو رہی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ اس شخص کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے، لیکن بس یقین آ بھی رہا تھا۔ محسن نے ویٹر کو اشارہ کیا اور اسی مشروب کا آرڈر دے دیا جو پہلی بار سونو نے اسے پلایا تھا۔ مشروب آیا تو سونو نے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا اور اس کے چند گھونٹ لے کر بولی، پتہ نہیں اس میں کوئی نشے کی چیز ہے یا نہیں۔ نہیں سونو، ایک بات کہوں آپ سے، آپ یقین کیجئے آج چوتھا دن ہے آپ سے ملے ہوئے، لیکن ان چاروں دنوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کی یاد سے الگ رہا ہو۔ آپ ہی کے بارے میں سوچتا رہا، اور اس بات پر بھی آپ یقین کر لیجئے کہ اگر آپ آج اس طرح نظر نہ آ جاتی مجھے تو مجبور ہو کر میں فوراً آپ کے پاس آپ کی رہائش گاہ پر پہنچتا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، صرف ایک بات، اور اگر ہو سکے تو سچ بتا دو۔ جی، تم مرد ہو؟ تقدیر نے مجھے مرد ہی بنایا ہے، لیکن درجنوں بار میں لڑکی بن چکا ہوں۔ میرے جاننے والوں کا خیال ہے میں نسوانیت کی اتنی خوبصورت نقل اتار سکتا ہوں کہ دوسرے مجھ پر شک نہیں کر سکتے۔ میں خود اس کی گواہ ہوں۔ لیکن ایک بات کہوں مس سونو، آپ نے بھی کمال کیا تھا، اور میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کی اس با کمال شخصیت سے میں بے حد متاثر ہوا تھا۔ جب مجھے وہاں اندازہ ہوا کہ آپ مرد نہیں بلکہ ایک خاتون ہیں تو میری حالت بھی آپ سے مختلف نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں شدت حیرت سے آپ کو دیکھتا رہا تھا۔ تم نے مجھے چائے میں نشہ آور دوا دی تھی۔ ہاں، یہ دوا تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میں اپنے لباس میں محفوظ رکھتا ہوں، لیکن تم نے یہ لڑکی کا روپ کیوں اختیار کیا تھا؟ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کیا یہاں مناسب رہے گی؟ کیا پھر میرے گھر چلو گے؟ ہاں، اس نے سکون سے جواب دیا، اور سونو مسکرا دی۔ عجیب ڈھیٹ آدمی ہے، ایسے لوگ اسے پسند تھے۔ وہ اسے دوبارہ اپنے گھر لے آئی۔ اس نے نہایت خلوص سے اس کی خاطر مدارات کی اور کہا، شاید میں اب عورت نہیں ہوں، تم اس کا اندازہ لگا چکے ہوگے، چنانچہ یہاں یہ بھول جانا کہ تم ایک عورت کے ساتھ ہو۔ دوستی میں جنس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میں یہ الفاظ نہیں کہہ سکوں گا، وہ مسکرا کر بولا۔ تم کون ہو؟ سونو بولی۔ ہاں، یہ اصل سوال ہے، لیکن تفصیل جاننے کے لیے تمہارے پاس وقت کا ہونا ضروری ہے۔ میرے پاس بہت وقت ہے۔ میرے بارے میں جاننے کے لیے تمہیں نجمہ کے بارے میں جاننا ہوگا۔ نجمہ؟ ہاں، بیمار ماں کی واحد کفیل جو زندگی کی تلاش میں بھٹک رہی تھی، حالات و واقعات میں گھری ایک بے بس لڑکی، گھر کے حالات اور ماں کی بیماری سے پریشان تھی، ملازمت تلاش کر رہی تھی۔ اس دن بھی اسے انٹرویو کے لیے جانا تھا، بڑے مشکل حالات میں گزارا کر رہی تھی۔ ماں بیٹی نے بڑے سرد و گرم دن دیکھے تھے، ایسے ایسے مراحل سے گزری تھیں دونوں ماں بیٹیاں کہ انسان زندگی سے تنگ آ جائے، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کے لیے جینا سیکھ لیا تھا۔ نجمہ امی کے لیے جی رہی تھی اور اس کی ماں بیٹی کے لیے۔ موت کی خواہش ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، لیکن نجمہ کی شادی سے قبل وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن تقدیر روٹھی ہوئی تھی، وقت ناراض تھا یا پھر انہیں زندگی گزارنے کے ڈھنگ نہیں آتے تھے۔ وہ زمانہ ساز نہیں تھیں، زمانہ ساز ہوتی تو بچیوں کو مفت تعلیم نہ دیتی۔ پڑوس کے گھروں کی بچیاں پڑھنے آتی تھیں، ان کے والدین نے پیشکش کی تھی کہ ان کی حیثیت کے مطابق ٹیوشن فیس قبول کر لی جائے، لیکن علم کا یہ کاروبار دونوں ماں بیٹیوں کو پسند نہیں آیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ پڑوسی ان کی شرافت کے معترف تھے، اس لیے ہر طرح ان کے کام آنے کو تیار تھے، لیکن انہوں نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ ابھی کچھ سہارے باقی تھے، طلائی کنگن، چند انگوٹھیاں، وہ کپڑے جن پر چاندی کا کام تھا اور جنہیں رمضان علی کی بیوی نے خوشی خوشی خرید لیا تھا۔
کوڑیوں کے مول جو مل گئے تھے۔ آج کل سچے کام کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، ایسی چیزیں ملتی کہاں ہیں؟ نقشین برتن اور آخری چیز گھڑی تھی، جو نہ جانے کب سے چل رہی تھی اور نہ جانے کب تک چلے گی۔ ہاں، اس کے بعد کچھ نہیں تھا سوائے نجمہ کے۔ چنانچہ بہت پہلے سے اس نے پڑوسن کے گھر سے اخبار لا کر درخواستیں ارسال کرنے کا خرچ اور بڑھا لیا تھا۔ امی پھونک پھونک چلنے کی عادی نہ ہوتی تو شاید حالات بہت پہلے بگڑ گئے ہوتے، لیکن وہ بڑی ہی خوبی سے عزت سنبھالے ہوئے تھیں، اور شاید اسی بوجھ نے ان کی صحت خراب کر دی تھی اور وہ پلنگ سے لگ گئی تھیں۔ بس سے اتر کر وہ پیدل چل پڑی۔ ابھی 8 بجے تھے، سورج کی ٹھٹری ہوئی شعاعیں قہر سے مغلوب تھیں اور تیز ہوائیں بدن کے کھلے ہوئے حصوں میں چبھ رہی تھیں۔ وہ دفاتر کی عمارتوں کے نام پڑھتی ہوئی کافی دور نکل آئی، اور پھر جب اسے احسان چیمبر کا بورڈ کسی عمارت پر نظر نہیں آیا تو پریشان ہو کر رک گئی۔ اب کسی سے پوچھے بغیر چارہ نہیں تھا۔ ایک عمارت کے دروازے پر بیٹھے ہوئے بوڑھے چوکیدار سے اس نے احسان چیمبر کے بارے میں معلوم کیا۔ یہی عمارت ہے جدھر تم کھڑا تھا، چوکیدار نے جواب دیا۔ وہ گہری سانس لے کر اندر داخل ہو گئی۔ زیادہ تر دفتروں میں صفائی ہو رہی تھی۔ تیسری منزل پر دانش برادرز کا بورڈ نظر آ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی ایک چپڑاسی نظر آیا جو سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں انٹرویو کے لیے آئی ہوں۔ ابھی سے بی بی؟ ابھی تو 8:30 بجے ہیں۔ 8:30 بجے ہی بلایا تھا اور آپ آ گئی؟ چپڑاسی ہنس کر بولا۔ خیر، آ گئی ہیں تو بیٹھ جائیے۔ وقت کی پابندی اس دور کی سب سے بڑی حماقت ہے۔ لوگ وقت دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، بلکہ وقت کی پابندی نہ کرنا بھی آج کل فیشن ہے۔ ہر جگہ یہی ہوتا ہے۔ وقت دینے والوں کو بھی یقین ہوتا ہے کہ اس کی بات کو حماقت سمجھا جائے گا، اور آنے والوں کو بھی۔ یہاں چپڑاسی 8 بجے آتے ہیں، کلرک 9 بجے، اکاؤنٹنٹ اور دوسرے افسر 9:30 بجے، مینیجر 10 بجے اور مالک 11 بجے سے شام 5 بجے تک۔ کسی بھی وقت جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنی ہی دیر سے پہنچے گا۔ یہی بڑا ہونے کی پہچان ہے۔ بیٹھ جائیے۔ اس نے انتظار گاہ کی طرف اشارہ کیا اور وہ اندر جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ چپڑاسی کا کہنا بالکل درست تھا۔ 9 بجے سے کلرکوں کی آمد شروع ہو گئی، پھر دوسرے لوگ آئے اور 10 بجے مینیجر بھی آ گیا۔ چپڑاسی نے کمال مہربانی اور اس کے انتظار سے متاثر ہو کر مینیجر کو اس کے بارے میں بتا دیا۔ مینیجر صاحب بھی شاید فارغ تھے کہ انہوں نے فوراً اسے بلا لیا۔ درمیانی عمر کا مینیجر چہرے سے سنجیدہ نظر آتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں تشویش کے آثار نظر آئے، اور پھر جیسے اس نے ذہن کو کسی خیال سے جھٹک دیا اور اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ شکریہ ادا کر کے بیٹھ گئی۔ پھر مینیجر نے اپنے سامنے رکھا ہوا درخواستوں کا فائل اٹھا لیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نجمہ، اس نے جواب دیا۔ مینیجر نے تلاش کر کے اس کی درخواست نکال لی اور اس پر نگاہ دوڑاتے ہوئے بولا، تعلیمی اسناد؟ جی، یہ موجود ہیں۔ اس نے اسناد نکال کر سامنے رکھ دی۔ پہلے کبھی ملازمت نہیں کی؟ جی نہیں۔ یہ کام سنبھال لیں گی آپ؟ جی ہاں۔ وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے گھنٹی بجائی اور چپڑاسی کو اندر بلایا۔ اور کتنی لڑکیاں ہیں باہر؟ اور کوئی نہیں ہے صاحب۔ کوئی نہیں ہے؟ مینیجر نے تعجب سے کہا، پھر بولا، اختر صاحب کو بھیج دو۔ چپڑاسی چلا گیا اور ذرا دیر بعد ایک نوجوان آدمی اندر آ گیا۔ ان خاتون کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا اختر صاحب؟ سردیاں ہیں، دیر سے آئیں گی، اختر صاحب ہاتھ ملتے ہوئے بولے۔ تب پھر وقت پر آنے والی ان خاتون کا حق بنتا ہے، اور میرے خیال میں یہ موضوع بھی ہیں۔ تم ان کے کاغذات تیار کروا لو۔ ہاں محترمہ، آپ کب سے کام شروع کر سکتی ہیں؟ آج ہی سے سر، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ گڈ، مجھے یہ مستدی بھی پسند آئی۔ ٹھیک ہے اختر صاحب، آپ ان کے کاغذات تیار کر لیں اور عبدل سے کہہ دیں کہ اب آنے والی خواتین کو واپس کر دیں۔ ان سے کہہ دیں کہ اب انٹرویو کا وقت نکل گیا ہے۔ بہتر جناب۔ اختر نے اس کی درخواست وغیرہ سنبھالی اور باہر نکل گیا۔ مینیجر نے کہا، میں دانش صاحب سے آپ کی سفارش کروں گا۔ خاتون، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج ہی ملازمت مل جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس فرم کے مالک آ جائیں گے، آپ کے کاغذات تیار کر کے ان کی میز پر پہنچا دیے جائیں گے۔ آخری فیصلہ دانش صاحب ہی کریں گے۔ میں آپ سے چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ گھر سے باہر کا ماحول گھر سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ قدم قدم پر لڑکیوں کو الجھنوں سے گزرنا پڑتا ہے، مگر مجبوریاں گھر سے باہر نکال ہی لاتی ہیں۔ کوشش کریں کہ ان مجبوریوں کے لیے اپنی انا، اپنے وقار کو قربان نہ کرنا پڑے۔ اب آپ باہر کمرہ انتظار میں بیٹھیں، دانش صاحب کے آنے پر آپ کو طلب کر لیا جائے گا۔
مینیجر صاحب کے الفاظ میں کوئی خاص بات تھی جسے اس نے محسوس کیا، لیکن سمجھ نہیں آ سکا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے یہ عام سی بزرگانہ نصیحت ہو۔ بہرحال اس نے زیادہ غور نہیں کیا، اسے تو نوکری مل جانے کی خوشی تھی۔ خدا کرے دانش صاحب ان کے تقرر کی توثیق کر دیں۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ ایک 40-45 سالہ خاتون اندر داخل ہوئی، اور پھر دو لڑکیاں جو میک اپ میں لتھڑی ہوئی تھیں، اور اس کے بعد ایک تیسری نوجوان خاتون جو نہایت عامیانہ لباس میں ملبوس، ناک پر چشمہ رکھے ہوئے تھی۔ اتفاق سے وہ نجمہ کے ساتھ ہی آ بیٹھی تھی۔ ہائے اللہ، آپ بھی انٹرویو کے لیے آئی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں۔ بڑی سویٹ ہیں آپ، کیا میں آپ کے حق میں دستبردار ہو جاؤں؟ نہیں شکریہ، نجمہ نے ہنس کر کہا۔ سوچ لیں آپ، میرے پاس بہت بڑی سفارش ہے۔ آپ کو نوکری کی ضرورت بھی تو ہوگی۔ کوئی خاص نہیں، بس تفریحاً، اس نے کہا۔ لیکن آپ بہت دیر سے آئی ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت بڑی سفارش ہے میرے پاس، اس نے بڑے اعتماد سے کہا۔ نجمہ کا دل دھڑکنے لگا، لیکن مہربان عبدل نے اس کا یہ تردد ختم کر دیا۔ وہ اندر آ کر بولا، آپ لوگ انٹرویو کے لیے آئی ہیں؟ جی ہاں۔ تو براہ کرم واپس چلی جائیے، انٹرویو ہو چکا ہے۔ اس کا ٹائم 8:30 بجے تھا۔ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا، لیکن 8:30 بجے کون آتا ہے سردیوں میں؟ معمر خاتون نے کہا۔ جو آتا ہے اسے نوکری مل جاتی ہے، عبدل نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ تو کسی کا اپائنٹمنٹ ہو گیا؟ ایک لڑکی بولی۔ جی ہاں، ہو گیا۔ یہ تو دھاندلی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ معمر عورت نے کہا۔ دھاندلی تو آپ کی ہے بی بی، 8:30 بجے بلایا تھا، 11 بجے آ رہی ہیں۔ چپڑاسی، تم مینیجر کو میری سلپ دے دو، تفریحاً ملازمت کے لیے آنے والی خاتون نے اپنا نام لکھتے ہوئے کہا۔ مینیجر صاحب چلے گئے۔ آپ کل یہ سلپ لے کر آ جائیے۔ او، دانش صاحب تو ہوں گے، وہ بھی کل ہی ملیں گے، عبدل نے کہا۔ وہ ذرا مسخرہ قسم کا آدمی معلوم ہوتا تھا، اور شاید اس کی مدد کرنے پر تل گیا تھا۔ چپڑاسی تھا لیکن صاحب اختیار تھا، اس لیے اس نے کسی کی نہ چلنے دی، اور تمام امیدوار خواتین کو واپس جانا پڑا۔ چلتے چلتے ان محترمہ نے نجمہ کو اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کی۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے میں آپ کو مناسب جگہ چھوڑ دوں۔ جی نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ کار ہے آپ کے پاس؟ ہاں، میرے دوست امجد نیچے موجود ہیں، میں اس کے ساتھ آئی تھی۔ آؤ میں تمہیں اس سے ملاؤں، بہت سویٹ ہے وہ۔ شکریہ، نجمہ نے خشک لہجے میں کہا۔ خاتون شانے ہلا کر واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مینیجر صاحب نے اسے طلب کیا اور دانش صاحب کے آنے کی اطلاع دی، پھر چپڑاسی کے ساتھ دانش صاحب کے کمرے میں بھیج دیا۔ شاندار ایئر کنڈیشن دفتر میں گورے چٹے رنگ کا ایک خوش لباس ادھیڑ عمر شخص موجود تھا، جس کی لمبی چوڑی میز پر کئی ٹیلی فون موجود تھے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے سوجے ہوئے پپوٹے کسی حد تک نیچے لٹکے ہوئے تھے۔ نجمہ نے اس کی گہری اور دماغ میں اترنے والی آنکھوں سے ہلکی سی کپ کپی محسوس کی تھی۔ اس نے اس سے پوچھا، کسی کی سفارش لائی ہیں آپ؟ جی نہیں، خیر آپ تو خود اپنی سفارش ہیں۔ جائیے کام شروع کر دیجئے، میں مینیجر کو فون کر دوں گا۔ بہت بہت شکریہ، نجمہ نے کہا، اور دانش صاحب کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ حیرت سے اس کے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا تھا۔ مینیجر صاحب نے اس کے کاغذات کی فائل بنا دی اور پھر اسے اس کی میز پر پہنچا دیا گیا۔ اختر صاحب نے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا کام سمجھایا، جو زیادہ مشکل نہیں تھا۔ مسرت اور خوشی کی لہریں بار بار اس کے بدن کی کپ کپی بن جاتی تھی۔ امی کو کتنی خوشی ہوگی، خدا کرے ان کی طبیعت ٹھیک ہو، بہت سے مسائل دور ہو جائیں گے۔ لگن سے کام کروں گی، ان لوگوں کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ شام کو 5 بجے جب وہ اس عمارت سے باہر نکلی تو اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا تھا، بس میں بیٹھ کر گھر پہنچی اور بے صبری سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اس کی ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور پڑوس کی ایک عورت بستر پر لیٹی اس کی پسلیوں کی سکائی کر رہی تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا بات ہے امی، خیریت تو ہے؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، تمہیں بہت دیر ہو گئی۔ خدا کا شکر ہے امی، ہماری مشکلات دور ہو گئیں، نوکری مل گئی، آج ہی سے کام بھی شروع ہو گیا۔ امی خاموش ہو گئیں۔ یہ بیٹا تو نہیں تھا جن کی نوکری کی کوئی خوشی ہوتی۔ انہوں نے بحالت مجبوری گھر کی عزت دہلیز سے باہر نکالی تھی۔ دفتر کا ماحول بہت اچھا ہے امی، بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، مجھے بہت اطمینان ہوا ہے۔
اس نے امی کی کیفیت کا کسی حد تک جائزہ لے لیا تھا۔ امی نے گردن ہلا دی۔ پڑوسن نے بتایا کہ پسلیوں کا درد شدت اختیار کر گیا تھا۔ اب حالت بہتر ہے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ درد کب زیادہ ہو جائے۔ صبح سے یہی ہو رہا ہے۔ میری مانو، کسی اچھے ڈاکٹر کو بلا کر دکھا دو، مجھے تو یہ نمونیا معلوم ہوتا ہے۔ وہ لرز گئی۔ آج ہی تو نوکری ملی تھی۔ خدا نخواستہ اگر امی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو انہیں کیسے چھوڑ کر جا سکے گی؟ اور پھر اچھے ڈاکٹر کا انتظام کیسے ہو سکتا ہے؟ 25-30 روپے پڑے تھے، ان میں پورا مہینہ گزارنا تھا۔ کرایہ بھی چاہیے تھا۔ کوئی ایسی چیز نہیں رہی تھی جسے فروخت کیا جا سکے۔ اب کیا کیا جائے؟ گھر کا کام کاج کرتے ہوئے وہ انہی پریشانیوں میں الجھی رہی۔ آج تک پڑوسیوں سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ انہیں تو قرض مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا۔ ہزار دقت سے اس نے پڑوسن سے کہا، خالہ میری نوکری لگ گئی ہے، انشاءاللہ 1 تاریخ کو تنخواہ مل جائے گی۔ ہمیں کچھ قرض کی ضرورت ہے، مل جائے گا؟ کتنے پیسے چاہیے بیٹی؟ جو بھی ممکن ہو سکے۔ میں 1 تاریخ کو۔ اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ خالہ گھر واپس چلی گئیں اور پھر واپسی میں اس نے اس کے ہاتھ پر 80 روپے رکھ دیے۔ میں نے یہی بچا کر رکھے تھے بیٹی، مجھے افسوس ہے کہ پہلی بار تم نے۔ نہیں خالہ، آپ کا بہت شکریہ، بس کام چل جائے گا، اس نے کہا۔ لیکن بہت جلد اسے پتہ چل گیا کہ 80 روپے کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ 40 روپے ڈاکٹر صاحب کی فیس تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مرغ کی یخنی بتائی تھی۔ انہوں نے جو دوائیاں لکھ کر دی تھی وہ تقریباً 30 روپے کی تھی۔ نمونیا ہی تشخیص کیا گیا تھا۔ یہ 10 روپے بھی اسی شام خرچ ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں امی نے شام سکون سے گزاری اور دوسری صبح بھی ان کی طبیعت بحال رہی، اس لیے وہ سکون سے دفتر پہنچ گئی۔ اسے کچھ اور کام دیے گئے لیکن طبیعت میں بحالی نہیں تھی۔ گہری سوچ اور پریشانی۔ امی اگر بیمار نہ ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، کام چل جاتا، لیکن اب مہینہ کیسے گزرے گا؟ یہ دوا 2-3 دن تک چل جائے گی، اس کے بعد؟ کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن بہرحال اس نے اپنا کام بڑی دل جمعی سے کیا۔ اسی رات امی کی حالت بھی خراب ہو گئی۔ رات بھر شدید درد سے تڑپتی رہی۔ صبح کو کسی قدر سکون نصیب ہوا اور وہ دفتر چلی گئی۔ شام کو ڈاکٹر صاحب سے کلینک جا کر حال بتایا تو ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن لکھ دیا۔ 20 روپے کے 2 انجیکشن خریدے اور 2 روپے کمپاؤنڈر کو دے کر لگوائے۔ اب کرائے کے پیسوں کے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ اس پر ڈاکٹر صاحب نے ہدایت کی کہ انجیکشنوں کا کورس پورا کر لیا جائے، اور یہ کورس 22 انجیکشنوں پر مشتمل، یعنی 22 روپے روز۔ وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ اب تو کوئی صورت نہیں رہ گئی تھی۔ راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ انا کو طاق میں رکھے۔ ماں کی زندگی ہر شے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر امی کو کچھ ہو گیا تو؟ اس تو کے آگے تاریخ خلا تھا۔ چنانچہ اس روز دفتر آ کر وہ دوپہر کو اکاؤنٹنٹ سے ملی۔ یہ بھی ضعیف العمر آدمی تھا اور شریف صورت بھی لگتا تھا۔ میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں جناب۔ کہیے، کیا بات ہے؟ مجھے احساس ہے جناب کہ ابھی مجھے نوکری کرتے ہوئے 4 روز بھی نہیں ہوئے، لیکن ضرورتیں وقت کے تابع نہیں ہوتی۔ میں پریشانیوں کی انتہا تک پہنچنے کے بعد یہ بات عرض کر رہی ہوں کہ مجھے میری تنخواہ میں سے کچھ رقم ایڈوانس دلوا دی جائے۔ اکاؤنٹنٹ صاحب نے ہمدردی سے اس کی بات سنی، پھر بولے، مجھے آپ کی پریشانیوں کا احساس ہے بی بی، لیکن یہاں ایڈوانس کا کوئی رواج نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو میں فوراً آپ کی یہ مشکل حل کر دیتا، اسی لیے میں آپ کو یہ مشورہ بھی نہیں دے سکتا کہ آپ اس سلسلے میں مینیجر صاحب سے کوئی درخواست دیں۔ ہاں، ایک مشورہ ہے، آپ دانش صاحب سے بات کریں یا ایک پرچہ ان کے نام لکھ دیں اور چپڑاسی کے ہاتھ اندر بھجوا دیں۔ ذاتی طور پر اگر دانش صاحب نے چاہا تو آپ کو ایڈوانس دے دیں گے۔ نجمہ کو بڑی مایوسی ہوئی تھی، لیکن ضرورت اسے سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک پرچہ لکھ کر دانش صاحب کے لیے اندر بھجوا دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس کی طلبی ہو گئی۔ وہ دھاڑ دھاڑ کرتے دل کے ساتھ دانش صاحب کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ پر رعب چہرے والے دانش صاحب نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر سرد لہجے میں بولے، مس نجمہ، یہ وقت میرے لیے سخت مصروفیات کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو زیادہ ہی ضرورت ہے تو آپ 7 بجے تشریف لائیے، اس وقت میں آپ کی تحریر پر غور کروں گا۔ 7 بجے آپ دفتر میں مل سکیں گے جناب؟ جی ہاں، ملوں گا، دانش صاحب نے کہا اور سامنے رکھے ہوئے فائل پر جھک گئے۔ وہ بے آواز چلتی ہوئی باہر نکل آئی اور اپنی میز پر جا بیٹھی۔ ذہن میں عجیب سے وسوسے سر ابھار رہے تھے، لیکن وہ خود کو تسلیاں بھی دے رہی تھی۔ دانش صاحب نے 7 بجے کا وقت دیا تھا، 2 گھنٹے کہاں گزاروں گی چھٹی کے بعد؟
اس نے یہی طے کیا کہ گھر چلی جائے گی اور اس کے بعد امی سے کچھ کہہ کر واپس آ جائے گی۔ اصل بات امی کو بتانا ابھی مناسب نہیں ہوگا، وہ کبھی اس کی اجازت نہیں دیں گی۔ چھٹی ہونے کے بعد دفتر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹھ گئی۔ گھر میں داخل ہوئی تو کئی عورتیں گھر میں جمع تھی۔ امی کی حالت بے حد خراب تھی۔ ڈاکٹر صاحب آ کر واپس جا چکے تھے۔ درد کا شدید دورہ پڑا تھا اور صورتحال بہت خراب تھی۔ 2 گھنٹے تک بے ہوش رہی تھیں تمہاری امی۔ ہم لوگ تو انہیں ہسپتال لے جا رہے تھے، لیکن اصغر کے ابا ڈاکٹر کو بلا لائے۔ ڈاکٹر صاحب نے کئی انجیکشن لگائے۔ جب سکون ہوا ہے یہ نسخہ اور بل دے گئے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ 110 روپے کا بل تھا اور نسخہ الگ۔ پڑوسی اسے تسلیوں کے سوا کیا دے سکتے تھے؟ نسخہ اور بل اسے کڑی نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ کیا کروں؟ کیا کروں؟ امی ابھی آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ شاید انجیکشن میں کوئی خواب آور دوا دی گئی تھی۔ وہ تو پڑوسنیں اچھی تھیں کہ فوراً آ کر گھر سنبھال لیتی تھی، ورنہ نوکری ووکری خاک میں مل جاتی، اور اس کی وجہ بھی ان لوگوں کا رویہ اور شرافت تھی، ورنہ کون کسی کا ساتھ دیتا ہے۔ بہت برا وقت آ پڑا تھا نجمہ پر۔ دانش صاحب نے پوری امید تو نہیں دلائی تھی، بس غور کرنے کے لیے، اگر وہاں سے بھی پیسے نہ ملے تو کیا ہوگا؟ یہ خیال اس کی جان لیے جا رہا تھا۔ ساری دنیا میں ماں کے سوا اور تھا ہی کون؟ اگر سے آگے اس کا سینہ پھٹنے لگا۔ اس حالت میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی ماں کو نہیں چھوڑتی، لیکن مجبوریاں اسے دوبارہ گھر سے باہر نکال لائیں، اور وہ بس میں بیٹھ کر دوبارہ دفتر کی طرف چل پڑی۔ ٹھیک 7 بجے وہ دانش صاحب کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ دانش صاحب موجود ہیں؟ اس نے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا، اور دھڑکتے دل کے ساتھ چپڑاسی کے جواب کا انتظار کرنے لگی، جیسے وہ کہے گا بی بی 7 بج چکے ہیں، دفتر بند ہو چکا ہے۔ صاحب چلے گئے اور اس کے بعد اس کا دل ہمیشہ کے لیے رک جائے گا، لیکن چپڑاسی نے کہا، آپ نجمہ صاحبہ ہیں؟ ہاں۔ اندر چلی جائیے، صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس نے کہا اور دروازہ کھول دیا۔ کمرہ اس وقت نیم تاریک تھا، مدھم روشنیاں جل رہی تھیں، لیکن دانش صاحب کمرے میں موجود نہیں تھے۔ ہاں، ان کی میز کی پشت پر جو پردہ پڑا ہوا تھا اور جس کے پیچھے شاید چند ہی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کیا ہے، عام طور سے صرف وہ ایک رہائشی کمرہ نظر آتا تھا، اس وقت وہ ہٹا ہوا تھا اور ایک کھلا دروازہ نظر آ رہا تھا جس سے روشنی جھلک رہی تھی۔ وہ جھجک کر رکی تو دوسری طرف سے دانش صاحب کی آواز سنائی دی، اس طرف آ جائیے مس نجمہ۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، لیکن وہ بمشکل اس دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا لیکن نہایت خوبصورت کمرہ تھا۔ فرش پر گہرے سبز رنگ کا قالین تھا، ایک طرف پرشکوہ مسہری پڑی ہوئی تھی، دوسری جانب صوفہ سیٹ جس پر اورنج کلر کے غلاف چڑھے ہوئے تھے۔ انہی میں سے ایک صوفے پر دانش بیٹھا ہوا تھا۔ درمیان میں سینٹر ٹیبل پڑی تھی جس پر شراب کی بوتل اور گلاس رکھے تھے۔ نجمہ کا سر چکرانے لگا۔ وہ اس ماحول کی متوقع نہیں تھی، لیکن یہ سب کچھ وہ اتنی نادان نہ تھی کہ اس کا مطلب نہ سمجھتی۔ دل سینے میں کسی معصوم چڑیا کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا، لیکن ضرورت کی موٹی زنجیریں ٹخنوں میں پڑی تھیں، وہ بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ تشریف رکھیے مس نجمہ، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ دانش نے بے جھجک گلاس اٹھا لیا اور اس کے چہرے پر بہکنے کے آثار نہیں تھے۔ سر، آپ نے میرے بارے میں کچھ سوچا؟ اس کی مجبوری بولی۔ بہت کچھ سوچا ہے آپ کے بارے میں، آپ تشریف رکھیے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نجمہ کافی فاصلے پر بیٹھ گئی، اس کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ میں نے آپ کا پرچہ پڑھ لیا، پیسوں کی کوئی بات نہیں، جتنے چاہیں لے لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک لمحہ بھر پریشان نہ رہیں۔ بتائیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے آپ کو؟ دانش نے جیب سے پرس نکال لیا جس میں نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ سر، میری تنخواہ سے گولی ماری ہے تنخواہ کو، ان پیسوں کا تنخواہ سے کوئی تعلق نہیں، یہ میری اور آپ کی دوستی کا معاملہ ہے۔ یہ لیجئے 1000 کافی ہوں گے؟ دانش نے 100 کے 10 نوٹ نکال کر نجمہ کے پرس میں رکھ دیے، پھر بولا، جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو مس نجمہ، آپ 7 بجے یہاں آ جایا کریں، لیکن دن میں مجھ سے رابطہ قائم کرنے کے بعد، کیونکہ دوسری ضرورت مند لڑکیاں بھی یہاں آتی رہتی ہیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ نجمہ کے ذہن پر ہتھوڑے برس رہے تھے، اس کا وجود خاکستر ہوا جا رہا تھا، اس کا ضمیر چیخ رہا تھا، لیکن برداشت کر رہی تھی، خود کو اذیت دے رہی تھی۔ کبھی شغل کیا ہے؟ دانش صاحب نے شراب کی طرف اشارہ کیا اور اس کی گردن نفی میں ہل گئی۔ خیر، کوئی حرج نہیں،
ہاں تو مس نجمہ، میری یہ پیشکش قبول کر لی آپ نے؟ سر میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ میں بہت مجبور اور بے سہارا لڑکی ہوں۔ میری امی نمونیے کا شکار ہیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے سر کہ میں انہیں کن حالات میں چھوڑ کر آئی ہوں۔ ان کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو… وہ بے بسی سے رونے لگی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 27 تھی۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔